سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ۔ مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 112۔ سورۃ الفتح کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 5۔ 4 سورتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ ربط اسمی بلکہ اب مکی بھی بعض مفسرین نے اس کو لکھا ہے، لیکن یہ مدنی اس لیے ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور تقریباً اس طرح 7-8 ہجری کے لگ بھگ اور 9 ہجری کے لگ بھگ یہ سورت ان اوقات میں نازل ہوئی ہے۔ تو جو سورت ہجرت کے بعد نازل ہو وہ مدنی کہلاتی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو اس کا بیشتر حصہ مکے میں اترا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم جو آیت ہے تو یہ تو میدان عرفات میں اتری ہے۔ تو عرفات کہاں ہے؟ وہ مکہ میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ سورت ہجرت کے بعد اتری ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدنی کہتے ہیں۔ ربط اسمی یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں فرمایا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، بقرہ میں فرمایا کہ گائے کی عبادت نہیں کرتے، آل عمران میں فرمایا کہ آل عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کی عبادت بھی نہیں کرتے، سورہ النساء میں فرمایا کہ ہم عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے جس طرح مشرکین کرتے تھے۔ اللہ جب یہ کام ہم کرتے ہیں تو فَأَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةَ رَحْمَتِكَ، اللہ پھر ہم پہ اپنی رحمت کا دسترخوان اتار دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہر ربط معنوی کئی طرح سے ہے۔ ایک ربط معنوی یہ ہے کہ اس سے پہلی صورت میں کہ آخر میں فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، بالکل آخری آیت کہ اللہ تمہارے لیے یہ آیتیں اس لیے بیان کرتے ہیں یہ احکام تاکہ تم کیا نہ ہو؟ گمراہ نہ ہو۔ اس صورت میں وہ افعال بیان کیے جائیں گے کہ جس کے کرنے سے بندہ گمراہ ہوتا ہے، اور جن سے بچے تو گمراہی سے کیا ہو جاتا ہے؟ بچ جاتا ہے۔ اس سے پہلی صورت میں ان مالوں کا ذکر تھا کہ ان مالوں سے بچو، عورتوں کا مال، یتیموں کا مال، بے وقوفوں کا مال، کہ یہ مال خبیث ہے۔ یہ مال کیا ہے؟ خبیث ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، خبیث مال کو پاک مال کے ساتھ مت ملاؤ۔ یتیم کا مال کھاتے ہو تمہارے لیے حرام ہے۔ اسی طرح عورتوں سے چھین کر کھاتے ہو، بے وقوفوں کا مال کھاتے ہو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، خبیث مال ہے۔ اس میں ایک اور قسم خبیث مال کی ذکر کی ہے کہ جس طرح ان سے بچتے ہو اس طرح اس سے بھی بچو جو غیر اللہ کی نیاز ہو، یہ بھی خبیث ہے۔ اس سے پہلی صورت میں بھی قرآن کو نور کہا گیا تھا اور اس صورت میں بھی قرآن کو نور کہا گیا ہے۔ امتیازات صورت، یہ صورت ممتاز ہے ان 4 مسئلوں کے بیان میں: تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔
کفارے کی قسم پر کفارے کی اقسام کے ساتھ یہ صورت ممتاز ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے کہ اہل کتاب کی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ صورت ممتاز ہے۔ چوری کرنے والی عورت اور چوری کرنے والے مرد کے سزا کا حکم کیا ہے اس کے بیان سے۔ یہ صورت ممتاز ہے آسمان سے مائدہ کے اترنے کے ذکر سے۔ سورت کا دعویٰ ہے مسائل اربعہ کا بیان۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ مسائل اربعہ کا بیان۔ کون سے 4 مسائل؟ تحریمات اللہ، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو اور ان سے بچو۔ نمبر 2 تحریمات العباد، وہ چیزیں جو بندوں نے حرام کی ہیں ان کو حرام مت سمجھو۔ نمبر 3 نذور اللہ، اللہ کے نام کی نظر جائز ہے۔ اور نمبر 4 نذور العباد، بندوں اور مخلوق کے نام کی نظر جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس سے کیا کرو؟ بچو۔ ان 4 مسائل کا ذکر ہے۔ یہ سورت تقسیم کے اعتبار سے 10 حصوں پر مشتمل ہے۔ کتنے حصے؟ 10 حصے ہیں اس سورت کے۔ پہلا حصہ یا پہلا باب کہیں، اس میں 5 آیتیں ہیں، اور ان 5 آیتوں میں یہ 4 مسائل ہیں: تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔ دوسرا باب آیت نمبر 5 سے 11 تک ہے۔ اس کے درمیان اس باب میں وہ امور ذکر ہیں جو مبلغ کے لیے مصلح اور ممد ہیں۔ جو بندہ مبلغ ہو، دعوت دیتا ہو، داعی ہو، اس کے لیے یہ امور مصلحہ ممدہ ہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ تیسرا باب آیت 11 سے آیت 19 تک ہے۔ اس باب میں عہد توڑنے والوں کا ذکر ہے، مثال کے طور پر ناقضین عہد کا ذکر ہے بطور مثال۔ چوتھا باب آیت 19 سے آیت 26 تک ان میں ان لوگوں کا حکم بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے حکم میں سستی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہر باب آئے گا، اس کی وضاحت کرتے جائیں گے، سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
اوفو بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان کو، پورا کرو عہد و پیمان کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے مویشی، چوپائے جو انعام کی قسم سے ہیں تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جو پڑھی جاتی ہیں تم پر، وہ جس کا ذکر کیا جائے گا، جو تم پر تلاوت کی جائے گی جس کی، وہ حرام ہے۔ کدھر تلاوت کی جائے گی؟ اسی صورت میں چند آیتیں بعد، جو حرام ہے اس کا ذکر اسی صورت میں چند آیتوں کے بعد ذکر کیا جائے گا۔ تو فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، ربط بظاہر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پہلے فرمایا اوفو بالعقود، عہد و پیمان پورا کرو، آگے کیا فرمایا؟ تمہارے لیے مویشی چوپائے کیا ہیں؟ حلال کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے کہ عہد و پیمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حلال جانو، اور اس کے حرام کو، یہ بھی عہد و پیمان کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حلت اور حرمت یہ ان من جملہ عہد و عقود کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے ساتھ جو عہود وعدے ہوئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تیرے حلال کردہ کو حلال سمجھیں گے، مانیں گے، اور تیرے حرام کردہ سے بچیں گے اور ان کو حرام سمجھیں گے۔ احلت لکم، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے بہیمہ۔ یہ بہیمہ کیا چیز ہے؟ یہ بہم اور مبہم، چونکہ یہ بول نہیں سکتے، ان کی زبان میں ابہام ہوتا ہے، ان کی بات کوئی سمجھ سکتا ہے؟ تو اس لیے ان کو بہیمہ کہتے ہیں، بے زبان بھی کہتے ہیں، کہ اردو ترجمے میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ بے زبان۔ اور انعام یہ خاص قسم ہے، وہ کون سے ہیں؟ 4 پاؤں والے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، دمبا ہے، بھینس ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس کی خاص قسم ہے۔ تو اس لیے معنی یوں بھی آپ کو اردو میں کرنا پڑے گا، ذرا دیکھیے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے جو انعام کی قسم سے ہیں، جو انعام کی قسم سے ہیں۔ ہاں، سارے چوپائے نہیں حلال، سارے مویشی حلال کر دیے گئے۔ ایک بندہ یہ کہے کہ جی بھائی ساری دنیا کے مویشی نہیں، کون سے حلال ہیں؟ جو انعام کی قسم سے ہیں۔ ہاں، فرمایا الا، مگر وہ حرام ہے، یتلا علیکم، جن کا حرام ہونا پڑھ کے سنایا جائے گا تم پر ابھی تھوڑی دیر میں، کچھ دیر بعد، ٹھیک ہے؟ غیر محل الصید، کونو غیر محل الصید، ہو جاؤ نہ حلال کرنے والے شکار کو۔ ہاں، یا اس کو حال بناؤ، دراں لیکن نہ ہو تم حلال کرنے والے شکار کو، وانتم حرمون، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو، نہ ہو تم حلال سمجھنے والے شکار کو، دراں حالے کہ تم احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، دیکھیے مویشی حلال ہیں چوپاؤں کی قسم سے، لیکن یہی قسمیں اگر تم کس میں ہو؟ حالت احرام میں ہو تو یہ بھی حرام ہے، ان کا شکار تم پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ حرم کی اپنی ایک پابندی ہے، حدود حرم کی، اور احرام کی اپنی ایک پابندی ہے۔ تو فرمایا جب تم احرام میں ہو تو پھر ان کا شکار، پرندے کا شکار، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ آگے، ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ حلال سمجھو بے حرمتی کو،
شعائر اللہ کی، شعائر اللہ کو حلال مت سمجھو، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی شعائر اللہ کی بے حرمتی کو حلال نہ سمجھو۔ اور شعائر اللہ کیا چیز ہیں؟ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کہتے ہیں ما جعل علما لطاعتہ، جس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے بطور علامت مقرر کر دیا جائے۔ اب وہ کیا چیز ہیں؟ کعبہ شعائر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، حرمت والے مہینے شعائر اللہ میں سے ہیں، قرآن کریم شعائر اللہ میں سے، مساجد شعائر اللہ میں سے ہیں، اور قربانی کا جانور جو بیت اللہ کے لیے لے کے جا رہا ہو حاجی، وہ جانور بھی شعائر اللہ میں سے ہیں۔ جو حاجی احرام باندھ کے جا رہا ہے بیت اللہ کے لیے تو یہ بھی کیا ہے؟ شعائر اللہ میں سے، اس کی بھی توہین نہیں کرنی۔ پڑھو ذرا، فرمایا اے ایمان والو لا تحلوا، نہ حلال سمجھو بے حرمتی شعائر اللہ کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینے کی بے حرمتی حلال سمجھو، ولا الہدی، اور نہ ہدی والے یعنی حج کی قربانی کے جانور کی توہین حلال سمجھو، ولا القلائد، اور نہ اس جانور کی جس کو پٹا ڈالا گیا ہو۔ یہ پٹا ڈالا گیا یعنی حاجی حج کے لیے جانور لے کے جاتے تو ان کے گلے میں خاص پٹا ڈال دیتے، پتہ چلتا کہ یہ عام لوگوں کا جانور نہیں ہے۔ وہ کون سا جانور ہے؟ یہ وہ جانور ہے جو وہاں جب ذبح ہوگا، تو اس کا بھی لحاظ کرو، اس کی بے حرمتی کو بھی حلال نہ سمجھو۔ وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور نہ ان کی بے حرمتی کو حلال سمجھو جو قصد کرنے والے ہیں مسجد حرام کا، اس حرمت والے گھر کی قصد کرنے والے جو حجاج جا رہے ہیں ان کی بے حرمتی بھی نہ کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم، جو تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کا، کس کا؟ ہاں، ورضوانا، اور رب کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہ شکار کرنا اوپر حرام کر دیا گیا تو ہمیشہ ہی حرام کر دیا۔ فرمایا جب تمہارے احرام کھل جائیں پھر کیا کرو؟ یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے شکار تم پر حرام ہو گیا، نہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام کھول دو تو فَاصْطَادُوا، پس شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور نہ ابھارے تم کو شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، بغض، ان صدوکم، یہ کہ روکا ہے انہوں نے تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا علی البر والتقوی، یہ نہ ہو سن 6 ہجری میں آپ کو انہوں نے مسجد حرام سے روکا ہے، عمرے کے لیے صحابہ کرام آئے تھے اور واپس کیا، احرام باندھے ہوئے، حدیبیہ کے مقام تک کہ بالکل مکہ کے قریب ہے، تھوڑے سے فاصلے پر روک دیا، اور عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ تو آپ کے دل میں غصہ غضب تو آیا ہوگا، تو فرمایا نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، بغض، ان صدوکم، یہ کہ انہوں نے روکا ہے تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم کیا کرو؟ ہاں، ان کا بغض تمہیں زیادتی پہ نہ ابھارے، زیادتی نہ کرنا، بلکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو، ایک دوسرے کی امداد کرو، عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کاموں پر، وَالتَّقْوَى، اور تقوی کے کاموں پر۔ تو نیکی کا سب سے بڑا مصداق توحید ہے، کیا ہے؟ تو توحید کے کاموں پر ایک دوسرے کی معاونت کرو، والتقوی، اور سنت کے کاموں پر ایک دوسرے کی کیا کرو؟ معاونت کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تعاون کرو ایک دوسرے کا، عَلَى الْإِثْمِ، گناہ پر، وَالْعُدْوَانِ، اور زیادتی پر، شرک اور بدعت کے اوپر ایک دوسرے کا تعاون کبھی نہ کرنا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ،
لیکن آیت عام ہے، اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آگے واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، اوپر کہا کہ تم پر چوپائے حلال کر دی گئے ہیں جو انعام کی قسم سے ہیں، مگر وہ جو تم پر پڑھ کر سنائی جائیں گی چیزیں وہ حرام ہے، اب وہ سنائی جا رہی۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دی گئی ہے تمہارے اوپر، المیتۃ مردار چیز، تم پر کیا حرام کیا گیا؟ المیتۃ مردار حرام کر دیا گیا۔ والدم، اور خون، خون سے مراد کون سا؟ بہنے والا خون، ٹھیک ہے، دم مسفوح۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا تم پر۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز حرام کر دی گئی ہے کہ پکارا جائے اس پر غیر اللہ کو، پکارا جائے لغیر اللہ، غیر اللہ کو، بھی اس کے ساتھ، جس کو غیر اللہ کے نام نامزد کر دیا جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ اس سے مراد کیا چیز ہے؟ دیکھو، حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، اور ما اہل نذور العباد، کیا؟ جو غیر اللہ کے نام کی نظر لگ جائے، جس پہ غیر اللہ کے نام نامزد ہو جائے، اگرچہ ایک بندہ ذبح کے وقت اس پر اللہ کا بھی نام لے تو وہ حلال ہے، کیونکہ پکارا کس کا نام جا چکا ہے اس پر؟ غیر اللہ کا نام پکارا جا چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فرمایا وہ کہ اوہل، پکارا جائے لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کو اس کے ساتھ، والمنخنقۃ، اور حرام کر دیا گیا تم پر المنخنقۃ، جو گلا گھونٹنے سے مر گیا ہو۔ خنق کہتے ہیں گلا گھونٹنے سے ایک جانور کیا ہو جائے؟ مر جائے۔ کئی جانور کلوں کے ساتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ جانور پھرتا ہے تو وہ رسی اس کے گلے کے اندر پھنستی اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو اب آپ کہیں گے اس کو کون حلال؟ مشرکین اس کو حلال سمجھتے تھے، تو فرمایا یہ حلال نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، کیا؟ ہاں، چوٹ لگنے سے، لاٹھی ماری مر گیا، کوئی اور چیز اوپر گری، چوٹ لگی اس کے اور وہ کیا ہو گیا؟ چوٹ سے مر گیا، ایکسیڈنٹ سے چوٹ نہیں ہے، مر گیا ہے۔ والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر سے گر کے مر جائے وہ حرام کر دیا گیا۔ کہاں سے گر جائے؟ یہ پہاڑوں پہ جانور چرتے ہیں، گر پڑتے نیچے، تو یہ نہ ہو یہ نیچے گرا ہوا ہے مرا ہے جا کے اٹھا کے لے آؤ، یہ اس کو حلال سمجھتے تھے، اس لیے کیا فرمایا؟ حرام کر دیا گیا۔ والنطیحۃ، اور وہ جو سینگ لگنے سے مر گیا ہو وہ بھی حرام کر دیا گیا۔ سینگ لگنے سے کیا؟ دو جانور لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو سینگ مارا اور اس کو کیا کر دیا؟ مار دیا، تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور حرام ہے جس کو درندہ کھا لے، کیا؟ چیر پھاڑنے والا درندہ اس کو کھا لے۔ الا ما زکیتم، ہاں جس کو تم ذبح کر ڈالو وہ حلال ہے۔ مثلا پہاڑ سے ایک جانور گر گیا ہے، آپ پہنچے، ابھی وہ کیا ہے؟ زندہ ہے، زکیتم، آپ کو موقع مل گیا، ذبح کر دیا، حلال ہے۔ جانور گلا گھٹنے سے مرنے کے قریب ہے لیکن آپ کو دیکھا ابھی زندہ ہے، آپ نے فوراً کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ چوٹ لگنے سے ایک جانور زخمی ہے، ابھی زندگی کی رمق ہے، آپ نے ذبح کر دیا، حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور حرام کر دیا گیا تم پر وہ جانور ذبح جو ذبح کیا جائے علی النصب، درگاہوں پر، کس پر؟ مفسرین کہتے ہیں تھان۔ نصب، چونکہ مشرکین باہر ان جگہوں پر پتھر نصب کر دیتے تھے، پتھر گاڑ دیتے تھے علامات کے طور پر، ٹھیک ہے، ورنہ ہر وہ جگہ جو کفر کا اڈا ہو، شرک کا اڈا ہو،
درگاہ ہو جہاں پوجا جا رہی ہو، غیر اللہ کی پوجا ہو، تو وہاں ذبح ہونے والا جانور کیا ہے؟ حرام ہے۔ وما ذبح، اور جو ذبح کیا جائے علی النصب، درگاہوں پر غیر اللہ کے نیاز ہے، وہاں اس پہ چڑھا کر وہاں ذبح کیا جا رہا ہے، تو بے شک اس کو ذبح کرتے وقت اگر نام اللہ کا بھی لے کہ تو کیا ہے؟ وہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کی نیاز ہے۔ آگے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور حرام کر دیا گیا یہ کہ تم تقسیم کرو بالازلام، تیروں کے ذریعے۔ تیروں کے ذریعے کیسے تقسیم کرنا؟ استستقسموا کے دو معنی ہیں، ایک ہے تقسیم کرنا اور ایک ہے قسمت معلوم کرنا، دونوں معنی یوں کرتا ہوں۔ فرمایا اور حرام کر دیا گیا تم پر یہ کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے، اور حرام کر دیا گیا تم پر یہ کہ تقسیم کرو تیروں کے ذریعے، اور یہ دونوں کام مشرکین کرتے تھے۔ تقسیم کا کام کیسے کرتے تھے وہ ذرا سن لو۔ تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے، کسی پہ لکھا ہوتا ثلث، کسی پہ لکھا ہوتا ربع، کسی پہ خمس، کسی پہ لکھا ہوتا تھا کچھ بھی نہیں، صفر، کسی پہ نصف، بہت سارے تیر ہوتے۔ پیسے سب نے مشترکہ ڈالے ہیں، اب تیر آپ کے نام کا نکال رہا ہوں، نکالا جی، آپ نے آدھا جانور لے لیا، ٹھیک ہے نا، آپ کے نام کا تیر نکالا، اس پہ خمس آیا، آپ کیا لے لیں؟ پانچواں حصہ لے لیں۔ پیسے آپ نے دیے، آپ کے نام کا تیر نکالا، کچھ بھی نہیں نکلا، آپ جاؤ، جوئے بازی سمجھ لو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کی ایک قسم مفسرین فرماتے ہیں یہ آج بھی جو پرچیاں پھینکتے ہیں یہ بھی اس کی کیا ہے؟ ایک قسم ہے۔ ان تستقسموا بالازلام، دوسرا معنی کہ تم قسمت معلوم کرو تیروں کے ذریعے، یہ حرام کر دیا گیا۔ مشرکین کوئی بھی کام کرتے ایسا اہم تو سب سے پہلے کعبہ کے پاس جو مجاور ہوتے تھے نا، ان کے درگاہوں کے بتوں کے، ان کے پاس جاتے، کہتے جی میرے نام کی فال نکالو، میں اس کام کے لیے جاؤں یا نہ جاؤں۔ آنکھیں بند کر کے فال نکالتا، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا اذهب، جاؤ، کہتا ٹھیک ہے۔ کسی پہ لکھا لا، نہیں جانا، نہیں نہیں نہیں، اس کام میں میرے لیے خیر نہیں ہے، نہیں جاتے تھے۔ اور یہ کام آج کل لوگوں نے طوطے کو پکڑا دیا ہے، نجومی بیٹھا ہوا ہے پنجرے کے اوپر، پنجرا رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر طوطا ہے اور بہت ساری پرچیاں ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں آؤ جی، طوطا آتا ہے اس میں سے ایک پرچی نکالتا ہے، اور یہ الو کا چرخہ اس کو پڑھ کے سناتا ہے، اور وہ دوسرا جو سب سے بڑا چرخہ ہے وہ اس کو مانتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ان تستقسموا بالازلام، یہ کہ تم قسمتیں معلوم کرو تیروں کے ذریعے، ذالکم فسق، یہ فسق ہے، پلیتی ہے، ایک معنی کیا؟ یہ پلیتی ہے، گندگی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن، آج کے ساعت، آج کے لمحے، یئس الذین کفروا من دینکم، مایوس ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دینا، بطور دین کے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف لِإِثْمٍ، نہ ہو وہ مائل ہونے والا، لِإِثْمٍ، گناہ کی طرف، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک رب تو یہ ہے، جب تم نے مسئلہ توحید اس حد تک کھل کے بیان کر دیا،
کہ اس طرح کی چیز بھی نہیں کھانی جو نیازات غیر اللہ ہیں، اور ٹکا کے بیان کر دیا۔ آج کافر مایوس ہو جائے گا کہ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ شرک میں آ جائیں گے، وہ تو شرک میں آنا کجا، شرک کا شائبہ جس چیز میں ہے اس کے بھی قریب آنے کو تیار، یہ مایوس ہو جائیں گے تم سے۔ الیوم یئس الذین، اور اگر ساری زندگی بندہ یہی کرتا رہے نا تو ان کو یہ امید لگی رہتی ہے کہ یہ ہماری طرف کیا آ جائے گا۔ ہاں پختوں کے سویم خوبص خندہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں سانپ اس طریقے سے نہیں مرتا جس طرح سے یہ لوگ یہ مارتے ہیں، سانپ کو لاٹھی سے اس کا سر کچلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب سمجھ گئے ہیں؟ ہاں تو آج کے دن مایوس ہو جائیں گے۔ دوسری صورت، چونکہ یہ آیتیں اتری ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ کب اتری ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری، ہجرت کا 10واں سال ہے۔ میدان عرفات میں عصر کے وقت اتری، جمعے کا دن تھا، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی عذبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، جمعے کا دن ہے، 9 ذی الحجہ، میدان عرفات۔ اونٹنی کانپنے لگ گئی، کانپنے لگ گئی، اس نے گھٹنے ٹیک دیے، نبی علیہ السلام اس سے فوراً نیچے اتر آئے، وہی کا بوجھ اور وزن وہ برداشت نہیں کر سکے۔ آپ نیچے اترے، نیچے اترے تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ تو واقعی اندازہ لگا لو، صفا کی پہاڑی سے چلی تھی بات، 13 سال مکے کے اور 10 ہجری، کتنے ہو گئے؟ 23 سال ہو گئے کہ نہیں؟ تو نبی علیہ السلام کی زندگی رسالت والی، دعوت والی کتنی سال ہے؟ 23 سال ہے۔ 23 سال اب پیغمبر کا آخری دور ہے، دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تام کر دی، پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب تمہارے لیے دین اسلام، پسندیدہ دین میرا، منتخب کردہ دین اسلام ہے، یہی حق ہے اور یہ کامل ہے، اس میں تھگڑی شگڑی لگانے کی، ٹاکی شاکی لگانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں ہے۔ یہی آیت تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین اس دن مکمل ہوا، دین اس دن مکمل ہوا، سن 10 ہجری 9 ذی الحجہ یہ آیت اتری، دین مکمل ہو گیا۔ تو جو چیزیں اس وقت دین نہیں تھی وہ آج دین بن سکتی؟ ہاں، اس کے بعد جو چیز پکڑ پکڑ کے دین کے بنائیں گے تو وہ دین۔ یہی وجہ امام مالک کیا فرماتے ہیں، الاعتصام کے حوالے سے لکھی، وہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنۃ، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جس نے ایجاد کی اسلام میں کوئی بدعت، یراہا حسنۃ، پھر اس کو دیکھتا ہے اچھا، فقد زعم، تو تحقیق اس نے گمان کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ، اس نے یہ گمان کیا کہ نبی علیہ السلام نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، تو جب مکمل ہے تو مطلب اس کا کیا ہے، فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، پس جو کچھ اس وقت دین نہیں تھا وہ آج دین ہو سکتا
نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عجیب بات، ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا نَحْتَاجُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِلَىٰ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ۔ کتنی پیاری بات کی ہے، جب دین مکمل ہے تو فَلَا نَحْتَاجُ فِي أَمْرِ الدِّينِ، ہم نہیں محتاج دین کے معاملے میں إِلَىٰ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ، ایسے کسی امر کی طرف جو قرآن اور سنت سے کیا ہو، باہر ہو، اس کی طرف ہم دین میں محتاج نہیں ہیں۔ ہاں دنیاوی کسی کام کے لیے آپ اسباب اور ذریعے اپنے کرتے ہو تو کرو، دین بہرحال کیا ہے، مکمل ہے۔ آگے جی، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، بس جو کوئی مجبور ہو جائے بھوک میں، کس میں؟ خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، نیازات غیر اللہ حرام، یہ چیزیں حرام ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر ایک بندہ بھوک میں مجبور ہو جائے، مر رہا ہے، بھوک سے مر رہا ہے۔ ایک تو بھوک یہ ہے کہ جو اس وقت مجھے اور آپ سب کو لگی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے 12:30 بج رہے ہیں تو کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب ادھر نیازات غیر اللہ کی دیگ آ جائے اور آپ کہیں ہیں بھوک تو لگی ہے۔ قرآن نے کہا بھوک لگی ہو تو بھائی بندہ بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، یہاں صرف بھوک نہیں کہا، بھوک میں تم مرنے لگو، مجبور ہو جاؤ اور تمہیں حلال نہ ملتا ہو، حلال نہ ملتا ہو تو زندگی بچانے کے لیے اتنا کھاؤ کہ حیات کی رمق باقی ہو اور جدھر تمہیں حلال میسر ہو وہاں تک کیا ہو جاؤ، پہنچ جاؤ، ورنہ تو ہر بندہ اپنے آپ کو مجبور بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ملک میں تو مجبوری کا دروازہ کھل جائے نا تو سارے امیر، وہ پیسے آتے تھے ایک زمانہ میں، کس نام سے، ہاں بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے، تو ایک دفعہ چیئرمین مجھے کہنے لگا جی پورے علاقے کے جتنے امیر تھے سب نے اپنے نام لکھا ہے، دیکھو 70 سال کے بابے نے بھی اپنے آپ کو لکھا تھا میں یتیم ہوں، یتیم ہے، یتیم تو ہے، ظاہر بات ہے، یہ کیا ہے، مجبوری سمجھو۔ قرآن کہتا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ، اگر تم میں سے، پس جو کوئی مجبور ہو جائے تم میں سے، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف لإثم، مجبوری کی وضاحت، غیر متجانف، نہ ہو وہ مائل ہونے والا گناہ کی طرف، شوق نہ ہو کھانے کی طرف کہ شے بڑی لذیذ ہے کیا کریں، نہ 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 نہ، گناہ کی طرف مائل نہ ہوتا ہو، صرف زندگی بچانا چاہتا ہو تو کھا لے۔ آگے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، یہ چیزیں حرام ہیں تو حلال کیا ہے، پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا حلال ہے ان کے لیے، قل کہہ دیجیے أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، گندگی اور پلیتی بچو، پاک ساری حلال ہیں، کیا ہے، حرام یہ ہیں، باقی جو پلیت اور گندی نہ ہو وہ کیا ہیں، وہ حلال ہے تمہارے لیے۔ آگے، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، اور وہ جو تم تعلیم دیتے ہو، علمتم، وہ جنہیں تم تعلیم دیتے ہو، من الجوارح، زخمی کرنے والے، درا حال کن میں سے، زخمی کرنے والے شکاری، مکلبین، جپٹنے والے ہوں، درا حال کہ وہ جپٹنے والے ہوں، اور مکلبین کا دوسرا معنی کہ مکلبین کہ شکاری اس کو درا حال کہ چھوڑنے والا ہو شکار پر، تو علمونہن، تم تعلیم دیتے ہو ان کو، مما علمکم اللہ، اس سے جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما امسکنا علیکم، اس میں سے جو وہ روکیں تمہارے لیے، پکڑیں تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو،
لو اللہ کا نام اس پر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ فقہائے کرام اس لفظ، اس آیت کے اوپر اتنا کچھ لکھتے ہیں، بہت کچھ لکھتے ہیں۔ سیدھی اور سادہ سی بات، یہ دو معنی میں نے کیے ہیں، علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ ان دونوں معنوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرمایا علمتم، جن شکاری جانور ہیں تمہارے پاس، چاہے وہ کتا ہے، چاہے وہ شکار کے لیے باز ہے، شکرا ہے، ذکر کتے کا ہے لیکن بالاتفاق ان میں شکار کے لیے استعمال ہونے والے یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے ان میں سے کہ تم نے اس کو تعلیم دی ہو، اور تعلیم کیسی کہ تمہارے کہنے پہ وہ شکار پکڑے اور تمہارے کہنے پہ چھوڑے۔ اگر پکڑا اس نے تمہارے کہنے پر ہے لیکن چھوڑتا تمہارے کہنے پر اب، تو سمجھو وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ یا تم نے اس کو تعلیم دی ہے لیکن آپ کی نہیں مانا، شکار اس نے دیکھا، آپ اس کو روک رہے ہیں اور پھر بھی جا کے شکار پکڑ رہا ہے، تو اب بھی وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ یا شکار اس نے پکڑا خود ہی کھا گیا، تو یہ بھی تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ شکار پکڑے اور آپ کے لیے پکڑے، تعلیم یافتہ، اور تم اسے چھوڑو تو وہ پکڑے، تو ایسا جانور، ایسا کتا، اس کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے کیا ہے؟ اللہ کا نام لے کے اس کو چھوڑو، یہ پکڑ لے، مر جائے تب بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ آپ کہیں کہ ذبح کرنا، تو ذبح تو پھر جو بھی پکڑ لے، آپ زندہ اس کو پکڑ کے ذبح کریں، اس کے حلال ہونے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، لفظ کے اوپر ذرا توجہ کیجئے۔ یہ معنی آپ کو میں ایک دو لکھوا دیتا ہوں اس کے۔ مکلبین، مکلب کتے کو تعلیم دینے والے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کس کو؟ کتے کو تربیت دینے والے کے لیے۔ اور مکلبین یہ حملہ اور جپٹنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں معنی ہیں، تفسیر قرطبی نے بھی ذکر کیے ہیں، اور لغت کی کتاب تاج نے بھی ذکر کیے ہیں۔ بس صرف اس کے لیے میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا ٹائم دیا۔ اب معنی آیت کا غور سے سنیے۔ فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، وَمَا عَلَّمْتُم، اور وہ جو تم تعلیم دیتے ہو، سدھارتے ہو، من الجوارح، شکاریوں میں سے، شکار کرنے والوں میں سے۔ یہ کون سے ہیں جوارح؟ اس کو جوارح اس لیے کہا کہ جرح کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا، تو چونکہ ان کے بھی ناخن اور پنجے ہوتے ہیں، تو جب یہ شکار پکڑتے ہیں تو وہ زخمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زخمی کرنے والوں میں سے، مکلبینا، دراں حال ہے کہ وہ جھپٹنے والے ہوں۔ ایک معنی کیا ہے؟ دراں حال ہے کہ وہ جھپٹنے والے ہوں۔ دوسرا معنی مکلبینا، دراں حال ہے کہ تم اس کو چھوڑنے والے ہو، شکاری اس کو شکار پر چھوڑنے والا ہو، مکلب تعلیم دینے والے ہو۔ تو علمونہن،
تم تعلیم دیتے ہو ان کو، مما اس سے، علمکم اللہ جو اللہ نے تمہیں سکھائی، یعنی اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے اس علم سے تم ان کو تعلیم دیتے ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑ لیں، روک لے تمہارے لیے، اور لو ان پر اللہ کا نام۔ ٹھیک ہے نا، کس پر اللہ کا نام؟ اس شکار کے لیے چھوڑنے والے جانور پر اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ مجھے مطالعے کے دوران ایک چیز آئی ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر لکھی ہے۔ وہ آیت کی تفسیر نہیں ہے لیکن بات بڑی پتے کی ہے۔ علماء کرام طلباء اس کو دیکھ لیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت سے کیا عجیب فوائد ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں علمت الکلب، علمت کلبک، او انسان تو نے اپنے کتے کو کیا دی؟ تعلیم دی۔ اپنے کتے کو تو نے تعلیم دی۔ فَهُوَ يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ فِي تَنَاوُلِ مَا صَادَهُ، وہ اپنی شہوت اور خواہش کو چھوڑ دیتا ہے اس چیز کے بارے میں جو اس نے شکار کیا ہے۔ حالانکہ شکار پکڑا اس نے، دوڑا وہ ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کی خواہش نہیں تھی اس کو کھانے کی؟ لیکن تو نے اس کو تعلیم دی، تو تیری تعلیم کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اس پکڑے ہوئے شکار میں اپنی شہوت اور خواہش کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ احتراماً لنعمتک، احتراماً کہ تو نے اس پر احسان کیا ہے، تیری نعمت ہے اس پر کہ تو نے اس کو کیا دی ہے؟ تعلیم دی ہے، تو استاد ہے اس کا۔ اور ایک کتے کو تو نے تعلیم دی ہے، وہ اپنی ساری خواہشات پیچھے پھینک دیتا ہے، شکار میں شامل نہیں ہونے دیتا، صرف تیرے احترام کی خاطر۔ اور تجھے معلم کائنات نے شریعت کے تعلیم دی ہے، پھر عالم تیرے استاد نے جو تجھے تعلیم دی، تو نے کتنا قبول کیا اس کو؟ کہتے ہیں وَكَمْ عَلَّمَكَ مُعَلِّمُ الشَّرْعِ، شریعت کے استاد نے کتنی تجھے تعلیم دی۔ ایک کتا اپنے استاد کی اتنا خیال کرتا ہے، اور تو ایک استاد سے پورا قرآن پڑھ کے تیرا کیا رویہ ہے؟ دوسری بات، دوسرا فائدہ سن لیجیے۔ کہتے ہیں کتے دو قسم پر ہوئے، کتنے؟ حرم صید الجاہل والممسک لنفسہ، حرم صید الجاہل والممسک لنفسہ، اس شکار کرنے والے کتے یا جانور کا شکار حرام ہے جو جاہل ہو، جس کو تعلیم نہ دی ہو آپ نے، وہ اگر پکڑے تو وہ حلال ہے نہیں۔ ایک اگر وہ پکڑے اور اپنے لیے پکڑ لے، آپ نے تو تعلیم دی ہے لیکن وہ اس نے آپ کے لیے نہیں پکڑا، کیا کیا؟ آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دے رہا، تو سمجھو اس کی تعلیم ٹھیک نہیں ہوئی، اس کا کھانا بھی حلال۔ اچھا، اب کتے کے لیے یہ حال ہے، فَمَا ظَنُّ الْجَاهِلِ الَّذِي أَعْمَالُهُ لِهَوَى نَفْسِهِ، اس جاہل انسان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ اس کے سارے اعمال اپنی خواہش کے لیے ہو، رب کی خواہش کے لیے کوئی عمل نہ ہو؟ نہیں سمجھا میرا دوست؟ کتا اگر اپنی خواہش کے لیے پکڑے تو نہیں کھاؤ، حلال نہیں ہے۔ جاہل ہو پکڑے نہیں کھاؤ۔ تو جو انسان اعمال اللہ کے لیے نہ کرتا ہو، کس کے لیے سارے اعمال کرتے ہوں؟ تو سچ بتاؤ یہ اس کتے سے گیا گزرا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی
نمبر 2، نمبر 3 کہتے ہیں لما صاد الکلب لربہ ابیح صیدہ، جب کتے نے اپنے مالک کے لیے شکار کیا اس کے شکار کو حلال قرار دیا گیا، مباح قرار دیا گیا۔ اور ولما امسک علی نفسہ، جب اس نے اپنے لیے کیا تو حرام ہو گیا۔ اب بتاؤ تیرے اعمال جو رب کے لیے ہوں گے قدر اسی کی ہوگی، اخلاص پیدا کر، اور تیرے اعمال جو رب کے لیے نہیں ہو، اپنی خواہش کے لیے یا کسی کے لیے ہو، تو یہ دونوں کھڈے میں مار دیے جائیں گے۔ اور کچھ اور بھی سن لو، ذبح نہیں کیا، ایک موحد نے کتے کو تعلیم دی، اس کا مارا ہوا حلال ہے، اور مشرک کا ذبح کیا ہوا حرام ہے۔ یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ آگے جی، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ الْيَوْمَ أُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، آج کے دن حلال کر دی گئیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو دی گئی ہے کتاب، حِلٌّ لَكُمْ تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے، وہ تمہارے نکاح میں آنا ان کے لیے حلال ہے، ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، وہ تمہارے لیے حلال ہیں جب تم ان کو ان کا مہر دے دو۔ آیت سمجھو میرا دوست، طعام الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال۔ کھانے سے مراد بالاتفاق مفسرین فقہا کے ذبائح ہیں۔ کون سے کیا چیزیں ہیں؟ اس لیے کہ دال ساگ تو کسی سے بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹماٹر تو دہریے سے، مشرک سے، ہندو ہو، سکھ ہو، اس میں کوئی ممانعت؟ تو عام سے مراد کیا چیز؟ ہاں، اہل کتاب کی ذبیحہ تمہارے لیے حلال اور تمہاری ذبیحہ ان کے لیے حلال، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو اہل کتاب کی ذبیحہ کیوں حلال ہے؟ اور اہل کتاب کی ذبیحہ جب حلال قرار دے دی تو اس کو حلال کر کے نکالنا کس کو چاہتے تھے؟ جی بھئی، اہل کتاب کی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے تو کس کی حرام ہے؟ مشرکین کی ذبیحہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مشرکین کی ذبیحہ اگر حرام ہے تو اہل کتاب مشرک نہیں تھے؟ 3 الہ تو وہ بھی قائل ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اہل کتاب کی ذبیحہ خلاف قیاس حلال ہے نص کی وجہ سے۔ بھئی اللہ نے کہہ دیا ہے، بھئی ہم اس پہ اعتراض کر ہی نہیں سکتے، نص آ گئی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور مشرک کو باہر نکال دیا ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی یہ اس وقت کے اہل کتاب، تو بھائی اس وقت کے اہل کتاب بھی مشرکی تو تھے نا، نبی علیہ السلام کے دور میں یہ تو یہ کہتے تھے، تبھی تو قرآن نے کہا۔ ہاں کچھ لوگ اب مزید تفصیل کرتے ہیں کہ جی اہل کتاب میں 2 قسمیں تھی، اوت الکتاب الگ تھے اور اہل الکتاب الگ تھے، یہ ویسے ہی باتیں ہیں۔ اہل کتاب کی ذبیحہ حلال ہے بالاتفاق۔ امت کے مفسرین لفظ یہ ذکر کرتے ہیں کہ طعام الذین اوتوا الکتاب، اوت الکتاب کا معنی کرتے ہیں اہل الکتاب۔ ٹھیک ہے جی؟ اور یہ اوت الکتاب کون تھے؟ یہ اہل کتاب ہی تو تھے نا۔
یہ صرف کیوں تفریق کی ہے دونوں کو؟ جب ان پہ اعتراض ہوا کہ بھائی آپ مشرک کی ذبیحہ پر اتنی سختی کرتے ہیں تو اہل کتاب بھی کیا ہیں؟ مشرک ہیں۔ تو جب وہ کہنے لگے اہل کتاب، جی اہل کتاب کی بھی تو ذبیحہ حرام ہے، صرف اہل کتاب کی ایک قسم ہے اوت الکتاب، صرف اہل کتاب کی ایک قسم کیا ہے؟ اوت الکتاب، بس ان کی حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ قرآنی آیتوں کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، ساری اکٹھی کرو تو سنو۔ فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور کھانا یعنی مذبوحہ ذبح تمہارے ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی ہے، حِلٌّ لَكُمْ حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور تمہاری مومنہ پاک دامنہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ شرط کیا ہے؟ اذا آتیتموہن، جب تم ان کو دے چکو، اجورہن مہورہن، ان کے مہر، محسنین درا حالے کہ تم ان کو عقد نکاح میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، نہ کہ مستی نکالنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے یاریاں لگانے والے ہو۔ معلوم ہوتا قرآن جب بھی نکاح کا ذکر کرتا ہے، آپ پیچھے پڑھ بار بار یہ لفظ آتا ہے، تو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ نکاح ایک طریقہ ہے، اس کو اس طریقے سے کیا جائے، اس کے کچھ آداب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے، چوری چھپے جا کے کیا کیا ہوا ہے، ہوٹل میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم نے نکاح کیا ہوا ہے۔ ہاں، وہ بھی کوئی ایک رات کے لیے نکاح کرتا ہے، کوئی کہتے ہیں 2 رات کے لیے کیا۔ یہ کیا ہے؟ مذاق ہے دین کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے نکاح کرو، مقصد کیا؟ محسنین، ان کو عقد نکاح میں لاؤ، غیر مصافحین، مقصد تمہارا صرف اپنی شہوت رانی نہ ہو۔ آگے جی، اور ان چیزوں میں یہ جو ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف اپنا مقصد پورا کرنا ہے۔ عقد نکاح میں لانے کا سر یہ مطلب ہے گھنٹے ہو، 2 گھنٹے ہو، 3 ہو، رات ہو 2، یہ کیا چیز ہے؟ بے دینی۔ آگے جی، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی ان ایمان کا انکار کرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا یا ایمانیات میں سے کسی چیز کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو تحقیق اس کا عمل برباد ہو گیا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں، وہ آخرت کے اندر من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ دوسرا باب الذین آمنوا، اس میں امور مصلحہ الممدہ للمبلغ۔ فرمایا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم اٹھو ارادہ کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم، یہاں اٹھنے سے مراد کیا ہے؟ اذا قمتم اے اذا اردتم الصلاۃ، نماز کے لیے بندہ جب اٹھ کے ادھر صف میں کھڑا ہو جائے پھر وضو کرے، تو معنی کیا ہوگا؟ جب تم ارادہ کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں سمیت، کیا؟ ہاں، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور دو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں سمیت، وان کنتم جنبا، اگر ہو تم جنابت میں، فطہروا، پس خوب پاکی حاصل کرو، وان کنتم مرضی، اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی پست جگہ سے یعنی حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم چھو لو عورتوں کو یعنی صحبت جمع کر لو، فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو پاکیزہ مٹی کا یعنی تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، پس ملو اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، منہ، اس سے، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ کہ لیجعل علیکم من حرج، کہ تاکہ کر دے تم پر کوئی تنگی، اللہ تم پہ کوئی حرج تنگی کا ارادہ نہیں چاہتا، ولیکن یرید، لیکن اللہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرے۔ دین پورا ہوگا تو نعمت کیا ہوگی؟
اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بات چل رہی تھی اوپر ان مسائل کی، بیچ میں ایک دم وضو کا ذکر آ گیا۔ مفسرین اپنے انداز سے ربط بیان کرتے ہیں، میرے شیخ ایک پیارے انداز سے ربط یہ بھی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں او توحید کے مبلغ جب اتنے سخت مسئلے کرے گا جو اوپر گزرے ہیں، نیازات غیر اللہ، نذور غیر اللہ، ان کو رد کرے گا، تحریمات العباد کا پرچار کرے گا، رد کرے گا، تحریمات اللہ کو ثابت کرے گا، اور ان چیزوں پہ تردید کرے گا شرک فعلی کی، تو پھر وضو کر تیار ہو، تجھے غسل دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وجنی دی، ماریں گے تجھے غسل دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اور ہم نے دیکھے ہیں، یہ میرے ساتھی ساتھ تھے، یہاں ایک علاقہ ہے فتح جنگ کے قریب، تو ایک عالم آیا، یہ اس نے بنفس نفیس اپنا کہا ہے، کہتا ہے میں تنہا تھا، میری والدہ فوت ہوئی، تو کہنے لگا کہ میں اور میری بیوی نے غسل دیا، کوئی بندہ نہیں تھا، اور پھر میاں بیوی نے چارپائی کو اٹھایا، قبر خود کھودی اور قبر کے کنارے لا کے چارپائی رکھی، تو اتارنے لگا تو لوگ گزرتے گئے تھے، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کچھ بندے آ گئے اور انہوں نے ساتھ دیا اور ہم نے والدہ کا جنازہ پڑھا، اور میں نے یوں والدہ کو قبر میں اتارا۔ جرم صرف یہی تھا کہ وہاں ایک آواز اٹھائی کہ اللہ کی توحید کا پرچار، لیکن کہتے ہیں پہلے یہ تکلیف آئی، اب وہاں دور دور تک شرک کا نام و نشان نہیں ہے، ساتھ بھی دیتے، ٹھیک ہے۔ تو تکلیف تو ابتداً ہر جگہ مسئلہ حق بیان کرنے کے بعد یہ ضروری ہے، یہ آتی ہیں۔ آگے سورہ انعام میں آپ پڑھیں گے، 6 گھاٹیوں سے گزر جاؤ گے، یا تو سر کی بازی دے جاؤ گے، یا چھٹی کراس کرو گے تو منزل پا جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ 6 گھاٹیوں سے تمہیں گزرنا پڑتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اللہ کا وہ وعدہ یاد کرو، وَاثَقَكُمْ بِهِ، جس کے ساتھ تمہیں مضبوط باندھا، فَشُدُّ الْوَثَاقَ، باندھنا مضبوطی سے، تو معنی لغوی یہی بنے گا کہ یاد کرو اس وعدے کو، وَاثَقَكُمْ بِهِ، وَاثَقَكُمْ بِهِ، جس کے ذریعے اس نے تمہیں مضبوطی سے باندھا۔ تو وعدے میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ باندھا جاتا ہے۔ آگے، اور وہ وعدہ کیا تھا جس وعدے سے تمہیں باندھا گیا؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ کدھر کہا؟ سورہ بقرہ میں آپ نے نہیں پڑھا؟ سمعنا واطعنا غفرانک، ٹھیک ہے۔ یا بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف سے جتنے عہود بندے پر آتے ہیں، وعدے سارے ہی مراد ہیں، وہ پورے کرو۔ آگے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے سیروں کے راز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، ہو جاؤ قوامین، کھڑے ہونے والے، للہ، اللہ کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ انصاف کے ساتھ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے، عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا، بلکہ کیا کرو؟ عدل کرو۔ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کا جو تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے، بشارت سن لو۔ وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ علامہ دریابادی سے فرماتے ہیں اس آیت کو تو سنا جھوم جاؤ گے،
تھوڑا سا تدبر کرو نا، کتنی لذت دیتی ہے آیت۔ کیوں؟ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کیے صالح، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ اس وعدے کو ذہن میں رکھو اور عمل کرتے جاؤ، شکوک و شبہات دور ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آگے والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم، جہنم والے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو علیکم، جو تم پر ہے، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا، قصد کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ کہ بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہاری طرف، فکف ایدیہم، پس روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے مومن۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس نعمت کو یاد کرو کہ جب ایک طائفے نے اپنے ہاتھ بڑھائے تمہیں مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ ایک طبقہ فرماتا ہے کہ اس سے مراد سابقہ مشرکین مکہ ہیں، کہ وہ تو تمہیں قتل کرنا چاہتے تھے، وہ تو تمہیں ملیہ میٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکے رکھا، تم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچے ہو۔ یہ اللہ کی کیا ہے؟ کمزور بھی تھے، نادار بھی تھے، بس بھی نہیں چلتا تھا، اور وہ تمہیں کچا کھانا چاہتے تھے، لیکن رب نے ان کو موقع نہیں دیا، اور جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے بدر میں کاٹ کے رکھ دیے۔ ایک دوسرا معنی، دوسرا مصداق مفسرین ذکر کرتے ہیں، میرے شیخ بھی یہی ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے نبی علیہ السلام واپسی پر آ رہے تھے، راستے میں، تو راستے میں ایسے ہوا کہ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، پڑاؤ ڈالا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا آپ ادھر آرام کریں، درختوں کے نیچے، دور ایک درخت کے نیچے آپ چلے گئے تنہا۔ دشمن نے موقع پاتے ہی پاس آ کر تلوار نبی علیہ السلام کی درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، اس تلوار کو وہاں سے اتارا، اور جو ہی تلوار اس نے ہاتھ میں لی، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ خون کے پیاسے تھے وہ لوگ، آنکھ کھلی تو وہ ایک دم کہنے لگا من یعصمک منی، کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ کون بچائے گا؟ اللہ۔ جب کہا نا، اس پہ ایسا روب اور ایسی دہشت آئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ نبی علیہ السلام نے اٹھا کے فرمایا من یعصمک منی، آپ کو کون بچائے گا؟ جی آپ بڑے اچھے ہیں، مہربانی کریں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، جاؤ بھائی، جاؤ بھائی، کیا کر دیا ہے؟ تو آپ کہیں گے صیغے تو جمع کے ہیں، تو علامہ عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی پوری جماعت ایک کام کرتی ہے، کبھی ان کا سرغنہ کرتا ہے تو نسبت پوری، اور دوسرے صیغے بھی جمع ہے کہ تم سب پہ احسان کیے۔ نبی علیہ السلام کو خطاب نہیں کیا خالی، واقعہ تو سر خاص ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر کسی دشمن کو اللہ نے پھیر دیا تو وہ بھی ہم پہ احسان ہے۔ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ذرا آیت پہ غور کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر اس نے کی، ہم قوم، جب ارادہ کیا ہے قوم نے۔ قوم کا اطلاق کبھی پوری ہر فرد پہ ہوتا ہے، کبھی اس کے ایک سرغنے پر بھی ہوتا ہے۔ ان یبسطوا الیکم ایدیہم، یہ کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، تو ہاتھ بڑھانا کوئی جرم ہے؟ بڑھانے سے مراد قتل کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ فکف ایدیہم، پس روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ تیسرا باب، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کیا کیے؟
توڑے ہیں۔ فرمایا جب لیا اللہ نے وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اور ہم نے مقرر کیے ان سے اثنَئی عشر نقیباً 12 سردار، 12 قبیلے تھے تو کتنے سردار بنا دیے؟ ہر قبیلے میں ایک سردار ہے۔ چشمے بھی 12 بنا دیے، نکال دیے درخت سے، پھر سمندر پار کرنے کے لیے بھی کتنے راستے بنا دیے تھے؟ 12 راستے بنا دیے تھے۔ فرمایا اور کیا کہا؟ 12 سردار، ہر قبیلے کا ایک سردار بنا دیا، اور کہا قال اللہ وقال اللہ اور فرمایا اللہ نے انی معکم میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری امداد میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز قائم کرتے رہے، وآتیتم الزکاۃ اور تم زکوٰۃ دیتے رہے، وآمنتم برسلی اور تم ایمان لائے میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور تم ان کی تائید کرتے رہے، نصرت کرتے رہے، ان کا دفاع کرتے رہے۔ یہ سارے معنی عزرتموہم کا آتا ہے، تم ان کا دفاع کرتے رہے، تائید کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور دیتے رہے تم اللہ کو قرض حسنہ، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وعدہ یہ تھا، یہ تم کرو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میری مدد، اور لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ میں تم سے دور کر دوں گا تم سے تمہارے گناہ یا مصائب دنیا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ اور البتہ ضرور بضرور میں تمہیں داخل کر دوں گا ایسے باغات میں کہ تجری من تحتہا الانہار بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ پس جو کوئی انکار کرے گا اس کے بعد، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تحقیق وہ گمراہ ہو چکا ہے، سواء السبیل سیدھے راستے سے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ فرمایا جعلنا قلوبہم قاسیہ ان کے دلوں کو اللہ نے سخت کر دیا، یعنی ختم القلب کے لیے میں نے آپ سے کیا کہا تھا شروع میں، قرآن مختلف تعبیرات ذکر کرتا ہے، کبھی طبع ذکر کرتا ہے، کبھی ختم کا لفظ ذکر کرتا ہے، کبھی قاسیہ کا لفظ ذکر کرتا ہے، اور کبھی دل الٹے ہو گئے ہیں ان کے، ٹھیک ہے، کبھی زیغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مختلف تعبیرات ہیں۔ تو ایک تعبیر یہ ہے ان کے اوپر لعنت ہوئی، ان کے دل سخت ہوئے، کیوں ہوئے ذرا سنتے جاؤ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ پس فَبِمَا نَقْضِهِمْ پس بسبب توڑنے ان کے میثاقہم اپنا وعدہ، پس بسبب توڑنے ان کے میثاقہم اپنا وعدہ، لعناہم ہم نے ان پہ لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم اور ہم نے کر دیے ان کے دل قاسیۃً سخت، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ آگے یحرفون الکلم عن مواضعہ جب دل سخت ہو جائے نا پھر کوئی ڈر نہیں لگتا، پھر وہ دین کے اندر بھی کرتا ہے، اور آپ لوگ سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار خوف نہیں آتا اس کو، نہیں وہ چیز کیا ہو جاتی ہے دل پہ مہر لگ گئی۔ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ پھیرتے ہیں جملوں کو کلمات کو، عن مواضعہ ان کے ٹھکانوں سے یا ان کے معانی سے، نسوا حظا مما ذکروا بہ اور بھول گئے حظا ایک حصہ، مما اس میں سے ذکروا بہ جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی، یعنی اللہ کی کتاب جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی اس کا ایک بہت بڑا حصہ کیا کر گئے بلا دیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور ہمیشہ تو مطلع ہوتا رہے گا ان کی خیانتوں پر، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، سب خیانتگار ہیں اور آپ وقفے سے ان کی خیانتوں پر مطلع، تھوڑے سے لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں۔ فرمایا الا قلیلا منہم کچھ تھوڑے سے ان میں سے ہیں جو ایسے نہیں ہیں، فاعف عنہم تو درگزر کر ان سے، وصفح فاعف معاف کر، وصفح درگزر کر، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مفسرین فرماتے یہ وہ لوگ تھے کہ جو بعد میں ایمان لے آئے، کیا
بعد میں ایمان لے آئے۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے قالو جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَا بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم ہم نے لیا ان سے پختہ وعدہ، فنسوا حظًا پس وہ بھول گئے ایک حصہ، مما ذکروا بہ اس سے جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بس ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے ان کے اندرونی اختلافات کی طرف اشارہ ہے کہ جب انہوں نے نصارہ نے کہا جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی وعدہ لیا، لیکن جن جن چیزوں سے ان کو نصیحت کی گئی وہ اللہ کی نصیحتوں کا اکثر حصہ کیا کر گئے، بلا گئے، اور ان نصیحتوں میں اس کتاب پر ایمان لانا بھی تھا، اس آخری پیغمبر پر ایمان لانا بھی تھا، اور ان کی تائید بھی تھی، یہ حصے بالکل بلا دیے۔ فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ آپ سے تو اختلاف اپنی جگہ، ان کے آپس میں بھی بغض اور دشمنی میں نے قیامت تک ڈال دی۔ یہ جا کے دیکھ لو کہ عیسائیوں کے آپس کے اختلافات کتنے فرقے ہیں، ایک دوسرے کو بالکل برداشت تک بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے کہا کہ اناجیل کتنے ہیں، اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ انجیل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ کی کتابیں لیں اور آپ پڑھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا، ان کے دلائل، جوابات، پھر ان پر ایسے سوالات انہی کی کتابوں سے۔ حافظ آباد یہ پنجاب کا ایک علاقہ ہے، مسجد میں ہم نے بیان کیا، مسجد کی یہ مسجد کا دروازہ ایک گلی ہے، اور جو ہی مسجد سے باہر نکلو تو سامنے دروازہ ہے عیسائیوں کے گرجے کا۔ تو ہم بیان کر کے جیسے ہی باہر نکلے تو ایک بندہ کھڑا تھا باہر، تو نے مجھے ایسے ہاتھ ملا لیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے رش ہے، کہنے لگا جی حضرت صاحب، میں نے کہا جی یہ دیکھیں آپ کے لوگوں نے مجھے دعوت نہیں دی۔ میں نے کہا یہ میرے لوگ کیسے، میں تو ہری پور سے آیا ہوں۔ کہتے آپ کے لوگوں نے، تو میں نے کہا یہ میرے لوگ ہیں کہ آپ کے لوگ ہیں؟ تو وہ کہنے لگا جی میری جگہ تو وہ ہے۔ تو میں نے ادھر دیکھا تو صلیب لگا ہوا ہے، میں نے کہا اچھا آپ عیسائی ہیں؟ لیکن وہ کہتا جی پھر بھی میں نے دیکھیں جلسہ آپ کا تھا، میں نے اپنی گرجے میں پارکنگ کے لیے جگہ دی ہے ٹھیک ہے نا؟ تو میرے ساتھ دوست نے کہا دیکھتے تو ہیں نا، میں نے کہا آؤ، چلے گئے، اندر گئے، لا حول ولا قوت، ایسے سٹیج بنا ہوا ہے، تو میں جیسے ہی داخل ہوا میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اوپر ایک بندہ لٹکایا ہوا ہے، میں نے کہا یہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، صلیب بنا ہوا ہے اس پہ ایک بندہ لٹک رہا ہے، میں نے کہا انا للہ۔ یہ عقیدہ ہے۔ اللہ گواہ ہے اسلام کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہے، صرف ایک بندہ اس دین کو سمجھے۔ تو وہاں ایک مولانا صاحب تھے، وہ کہنے لگے جی ہماری چونکہ پڑوسی ہیں، ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے، رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ کی کتابیں ہمارے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں ہم 6 گھنٹے ہماری گفتگو ہوئی تو ہم نے کچھ سوالات کیے، وہ سوالات یہاں سے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے پادری جو پاکستان میں، جو عرب میں، جو امریکہ میں، وہاں تک گئے ہیں، آج تک وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ سامنے ہے، ابھی تک ان کے جوابات نہیں آئے۔ میں نے ان سے کہا چونکہ ہمارے ماحول میں ایسا ہے نہیں، اس لیے ہم زیادہ خواہ مخواہ مطالعہ، کیونکہ ذہن تو انسان کا یہی ہے، جب پھنستا ہے تو پھر کیا کرتا ہے، جدھر ٹکراؤ ہوتا ہے تو ادھر مطالعہ بھی پھر کرتا ہے، تیاری بھی کرتا ہے، ویسے بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے دین کا کام عالمی سطح پہ کرنا ہے۔ پڑھو ذرا کیا پڑھ رہا تھا، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ پس ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی،
والبغضاء اور بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون اور ان قریب خبر دے گا اللہ ان کو بما کانوا یصنعون اس کی جو یہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا تحقیق آئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب بہت ساری وہ باتیں کہ تھے تم چھپاتے اس کو من الکتاب کتاب سے۔ یہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں آخری، وہ بیان کرتے ہیں تمہاری اکثر وہ باتیں جو تم کیا کرتے تھے، چھپاتے تھے کتاب سے، کئی تو بیان کرتے ہیں، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کئی باتوں سے درگزر بھی کر جاتے ہیں کہ جن کے ذکر کرنے کا مقصد نہ ہو، وہی باتیں یہ ذکر کرتے ہیں کہ جو تم نے تحریف کی ہے، جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو کوئی بات، اور اس میں تم ہمارے ساتھ کیا کرتے ہو، جھگڑتے ہو، تو وہ قرآن بیان کرتا ہے۔ باقی جس کا امور دین میں ذکر کرنا ضروری نہ ہو اور تمہاری محض رسوائی ہو تو یہ ان سے کیا کرتے ہیں، باقی کرتے بہت کچھ ہو تم نے جو کچھ کیا ہے۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور درگزر کر دیتے ہیں بہت ساری باتوں سے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس روشنی، روشنی کیا ہے، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ کتاب مبین ہے، کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلی صورت میں نور کس کو کہا، قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نورم مبینہ، تم نور کے بعد واو ہے، واو تفسیریہ ہے، تمہارے پاس نور آ چکا ہے، وہ نور کیا ہے، وَكِتَابٌ مُّبِينٌ کتاب مبین ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، نور سے مراد نبی علیہ السلام ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے، یہ دو چیزیں ہیں الگ، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر امت کے کسی مفسرین نے ان کو الگ نبی کو نور کہا تو صفت کے طور پر کہا ہے، کس کے طور پر، صفت کے طور پر کہ نور ہدایت آپ سے پھیلا ہے، نور ایمان آپ سے پھیلا ہے، اور قرآن کو الگ ذکر کر دیا، ٹھیک ہے، کتاب مبین کے طور پر، لیکن ذات پیغمبر بشر ہے، کیا ہے، کیونکہ قرآن صاف کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ سورہ کاف آخری آیت، کہ میں بشر ہوں، انسان ہوں۔ اور دوسری بات کہ جن ذات بشر پیغمبر بشر اس لیے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں رسول دو طبقوں سے چنتے ہیں اللہ، کتنے طبقوں سے، اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کتنے طبقوں سے رسول چنتے ہیں اللہ، لوگوں سے، انسانوں سے اور فرشتوں سے، جبریل، میکائیل، جس فرشتے نے پیغمبر تک وحی لانی ہو۔ اب بتاؤ کہ نبی علیہ السلام ان دو میں سے کس کے ساتھ، کس میں سے ہیں، فرشتوں میں سے کہ انسانوں میں سے ہیں؟ ہاں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اقول لکم انی، میں فرشتوں میں سے نہیں ہوں، فرشتوں میں سے ہیں نہیں، اور بشر یہ مانتے نہیں ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا، رسول نہیں مانتے، رسالت کا انکار کرتے۔ اور صاف بات ہم یہ کرتے ہیں کہ آیت کا معنی کرو، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی کتاب مبین، واو تفسیریہ ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ ایک چیز ہے، دلیل اس کی اگلی آیت، یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے۔ اگر پیچھے چیزیں دو ہو تو ضمیر کون سی راجع ہوتی، تثنیہ بہما، تو بہما کہا، کیا کہا، معلوم ہوا ذکر یہ نور اور کتاب ایک چیز ہے۔ آگے من اتبع رضوانہ، راہ اللہ اسی کو دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے، سبل السلام، سلامتی کے راستے کی، وَيُخْرِجُهُمْ اور اللہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے الی النور، روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ اور مضبوط کرتا ہے یا توفیق دیتا ہے ان کو صراط مستقیم کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، البتہ تحقیق
کفر کیا ہے. کیا کفر کیا ہے؟ ان لوگوں نے، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. قل کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا، کون اللہ سے بچائے گا ذرہ، ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کر لے، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ ہلاک کرے، مار دے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور ان کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں سب کو. کوئی بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے جی. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمان و زمین کی. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہا یہودیوں نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اللہ کے محبوب ہیں. یہود اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں. کیا مطلب ہے میرا بھائی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے پیدا ہوئے ہیں؟ نہیں، وہ مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں بمنزلہ بیٹے کے بنا لیا، جس طرح آپ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے. ورنہ اللہ سے پیدا ہونے کے وہ قائل نہیں تھے، اور نہ ہی ان کو یہ دعویٰ تھا. اور اس پر مفسرین نے بڑی بہترین بحث کی ہے. فرمایا کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں ایک، یا یہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء احباء اللہ، ہم اللہ کے محبوبوں کی اولاد ہیں. یعنی ہم میں کئی نبی گزرے ہیں اور وہ اللہ کے محبوب تھے، تو ہم ان کی کیا ہیں؟ تو ہم اللہ کے محبوبوں کی اولاد ہیں. تو ہم بھی وَأَحِبَّاؤُهُ، اللہ کے کیا ہو گئے ہیں؟ محبوب ہو گئے. محبوبوں کی اولاد ہیں اور محبوب ہیں. اللہ نے فرمایا اتنا بڑا دعویٰ. جواب قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تم اللہ کے محبوب ہو تو اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ بات تو صاف ہے. تمہارے اتنے رگڑے جو نکلے ہیں، بندر بھی تم ہی سے بنے ہیں، خنزیر بھی تم ہی سے بنے ہیں، یہ اتنے جو سزائیں تم میں آئی ہیں، تو کیوں عذاب دیتا ہے؟ اللہ اپنے محبوبوں کو کبھی عذاب نہیں دیتا. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، کوئی اللہ کے بیٹے، اولاد اور محبوب نہیں، بلکہ تم بشر انسان ممن خلق، ان میں سے جو اللہ نے پیدا کیا. جس طرح باقی لوگوں کو پیدا کیا انسان، اسی طرح تمہیں بھی کیا پیدا کیا ہے؟ انسان پیدا کیا ہے. اور باقی رہ گئی بات کہ تم کہتے سزائیں نہیں ملے گی، تو سن لو، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے گا اللہ بخش دے گا اور جسے چاہے گا اللہ عذاب دے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب، اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، اوپر وقفے کے، من الرسل، رسولوں سے، ایک وقفے کے بعد آئے ہیں اور تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. تو کتنے وقفے کے بعد؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تقریباً. کتنے سال کے وقفے کے بعد؟ علی فترہ، اور فترہ لغت میں کہتے ہیں 2 نبوتوں کے درمیان وقفے کو. کیا؟ ہاں. اور نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے اور جن لوگوں کر عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی نہیں پہنچی، اس کو کہتے ہیں فترت وحی کے زمانے کے لوگ. ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ فترت وحی کے زمانے کے لوگ. تو ان کے احکام وہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ جب بات کریں گے تو کریں گے بات. ٹھیک ہے. فرمایا آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول جو بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، علی فترتن، ایک وقفے پر، من الرسل، رسولوں سے، بعد الرسول. ٹھیک ہے جی. آگے ان تقولوا، تاکہ تم کہو،
ان تقولوا اللہ تقولوا، تاکہ تم نہ کہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، نہیں ہمارے پاس آیا کوئی بشارت دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ اس لیے میں نے وقفے کے بعد آخری پیغمبر بھیجا، تاکہ کل یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا ڈرانے والا نہیں آیا۔ فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق آ چکے تمہارے پاس بشیر و نذیر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔